ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اور تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کی، اور آپ کے وصال کے بعد فرمایا اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھائے۔ بچیں بیکار باتوں سے، پڑھیں اے کاش کثرت سے، تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہماری اصحابی کابینات، جس میں دھابے جی، گھارو، میرپور ساکرو، کیٹی بندر، سجاول، ٹھٹھا، مکلی شریف، دڑو، بدین اور اس کے اطراف کے گلارچی، ٹنڈو باگو، مختلف مقامات سے اسلام بھائی 3 دن کے تربیتی اجتماع میں حاضر ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر قرآن، تفسیر صراط الجنان، اس کی 9 جلدیں آ چکی ہیں اور 27 پارے مکمل ہو چکے، اور امیر اہل سنت تاکید فرماتے ہیں کہ یہ تفسیر ہمارے گھر میں ہونی چاہیے، تاکہ ہم پڑھیں کہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں۔ تو 9 جلدوں پر مشتمل یہ سیٹ جو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی 4تھی جلد کے صفحہ 378 پر ہے کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کے لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی طرف بھیجا،
آپ نے انہیں ایمان لانے کا حکم دیا، ان لوگوں نے انکار کیا اور سیدنا یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی، دیکھو اگر وہ رات یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار ہوئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا کالا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سارا دھواں تمام شہر میں جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اب اللہ کے نبی کی تلاش کرنے لگے، ان کو بھی نہ پایا۔ اب انہیں زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں، جانوروں کے ساتھ جنگل میں نکل گئے، موٹے کپڑے پہن کر توبہ و اسلام کا اظہار کیا، شوہر بیوی سے اور ماں بچے سے جدا ہو گئے۔ سب نے بارگاہ الہی میں گریہ و زاری شروع کر دی، رونا شروع کیا، عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کیا، پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیاد اکھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ ان کی دعائیں قبول کی، توبہ قبول کی۔ پروردگار عز و جل نے ان پر رحم فرمایا اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم پر ان کے گناہوں کی کثرت، ان کی غفلت، سرکشی، اس کے سبب عذاب ہونے ہی والا تھا۔ ان کی سچی توبہ کام آ گئی، انہیں سچی توبہ کا یہ انعام ملا کہ عذاب اٹھا لیا گیا۔ تو اس حکایت میں ہمارے لیے کافی عبرت کے مدنی پھول ہیں کہ طرح طرح کے گناہوں کے سبب، نماز قضا کرنے کے سبب، والدین کی نافرمانی کرنے کے سبب، جھوٹ، غیبت، چغلی، نیز فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، اور جن علاقوں میں سے آپ آئے ہیں، شرابیں، چرس، نہ جانے کیسے کیسے نشے، جوا، یعنی ان سب باتوں کو دیکھنے کے سبب تصور کرے کہ اگر رب تعالی ہم سے ناراض ہو گیا اور اس نے ہم سے نظر رحمت کو پھیر لیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو وقت کب تک ہے؟ میں عید سے نماز پڑھوں گا، میں رمضان سے جناب وہ روزے رکھ لوں گا، اور جناب میں بس نماز آئی، رمضان کا مہینہ آئے گا بس تلاوت شروع کر دوں گا، ابھی تو شادی نہیں ہوئی نا، بس شادی ہو جائے گی تو میں یہ نیک کام شروع کر دوں گا، میں حج پہ جاؤں گا تو جناب سنت رسول پر عمل کروں گا۔ یہ عموماً تاثر ہوتا ہے کہ جناب بس یہ میرا کام ہو جائے تو بس یہ کام میں نیکی کا شروع کر دوں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جلدی جلدی توبہ کرنی چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور دنیا کی عارضی لذتوں کی خاطر آخرت کی دائمی تکالیف اور مشقتوں کو دعوت دینے کے بجائے پکی پکی توبہ کر کے اللہ کے پاک اور پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جانا چاہیے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ یا خدا میری مغفرت فرما،
یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، تو گناہوں کو کر معاف اللہ، تو گناہوں کو کر معاف اللہ، میری مقبول معذرت فرما، میری مقبول معذرت فرما۔ اور یہ یاد رکھیے کہ توبہ جب کبھی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے نہیں کرنا چاہیے۔ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ گال پہ ہاتھ مار لیتے ہیں، کان پکڑ لیتے ہیں، یا ناک یوں رگڑ لیتے ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ یہ انداز کے علاوہ توبہ کی 3 شرائط کا پائے جانا بہت ضروری ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کیونکہ اگر وہ شرط نہیں ہوگی تو توبہ کو سچی توبہ نہیں کہیں گے۔ پہلی شرط ہے ماضی پر ندامت، یعنی جو گناہ کیا اس پر شرمندگی۔ نماز قضا ہوئی، گلٹی محسوس کرے، شرمندہ ہو جائے۔ شرابیں پی تھی تو مطلب شرمندہ ہو جائے کہ واقعی میں نے غلط کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، گالی گلوچ کی تھی، بد نگاہی کی تھی، لوگوں کی حق تلفیاں کی تھی۔ تو جو گناہ ہوئے تو سب سے پہلے تو اس پر شرمندہ ہونا ہے۔ دوسرا ترک گناہ، گناہ کو چھوڑ دینا ہے، یعنی جس گناہ پر توبہ کرنی ہے اس توبہ پر شرمندہ ہونا ہے اور اس گناہ کو چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسرا یہ عزم، پکا ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کا یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم کرے، جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ سے ہو بجا لائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر گناہ کی ایک جیسی توبہ نہیں ہوتی۔ اس بارے میں اسی تفسیر سراج الجنان جلد 4 صفحہ 230 پر چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یاد رہے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ مثلا نماز قضا کی، رمضان کے روزے نہ رکھے، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کیا، تو ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ اسی طرح اگر اپنی کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ، دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہوں جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں نہیں غسل فرض ہونے کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے باجے سننا، ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے معافی طلب کرے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کر لے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور دوسری بات، بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں، کسی کا مال
یعنی کسی کا قرض لیا کسی سے، یعنی ایسے حقوق جن کا تعلق قرض کے ساتھ ہے، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت، بیوی کا مہر، اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی اختیار کرے۔ ہمارے یہاں بہت عام طور پر ہے کہ اگر سبزی لینے بھی جاتے ہیں تو سبزی لیتے لیتے کچھ نہ کچھ اٹھا اٹھا کر کھاتے رہتے ہیں۔ کوئی چنے بیچ رہا ہو تو ایک مٹھی بھر کر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی فروٹ والا فروٹ بیچ رہا ہو تو ذرا سا اس نے آگے پیچھے نظر کی تو ہم بھی اٹھا کر چلتے بنے۔ سبزی خرید رہے اس نے پوری تول لی، بغیر اس کو دکھائے ہم نے بھی کچھ ڈال لیا۔ تو کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں مطلب وہ جیسا جس کا روپ رنگ، کوئی ایسا ذرا طاقتور قسم کا آدمی ہوتا ہے جس کا مطلب تھوڑا اثر رسوخ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور بیچنے والا بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو ستایا جاتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ وہ حقوق جن کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارا، گالی دی، غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی، اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے۔ یعنی یہ بھی آپس کی بیٹھکوں کا معاملہ ہے کہ اگر بیٹھک ہوتی ہے تو تیسرے کو کیسا اس کے متعلق باتیں کی جاتی۔ اگر کوئی چلنے میں لنگڑا پن ہے اس کو، او لنگڑے، او اندھے، اس طرح سے اس کے نام رکھے جاتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کسی کو دھکا دے دیا، کسی کو چاٹا مار دیا، کسی کو گھوسا مار دیا۔ تو آج دنیا میں تو کوئی کہنے والا بظاہر ہم کو نہیں ہے، لیکن قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ اور تیسرے کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا، جوئے میں مال جیتا وغیرہ۔ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق ادا بھی کرے اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہوں تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے شان کریمی کے لائق نہیں ہے۔ تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، مرنا ہے۔ تو اگر بغیر توبہ کیے مر گئے، حقوق ادا کیے بغیر مر گئے، بنے گا کیا ہمارا؟ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بے حد و بے حساب ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی گناہ سرزد ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لیں۔ اگر بتقاضۂ بشریت پھر گناہ کر بیٹھیں پھر توبہ کر لیں، پھر خطا ہو جائے پھر توبہ کر لیں، چاہے لاکھ بار بھٹک جائیں مگر پھر بھی اپنے رب کے دامن کرم سے لپٹ جائیں۔ ہرگز ہرگز مایوس نہ ہو کہ یقیناً جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان سے بہت خوش ہوتا ہے، ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا رب کریم عز و جل اپنے گناہگار بندوں کو توبہ کی ترغیب دلا رہا ہے۔ پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 39 میں ارشاد باری تعالی ہے، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سنور جائے تو اللہ اپنی مہر یعنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت مبارک کے تحت لکھا ہے کہ توبہ یہ نہایت نفیس شے ہے، کتنا ہی بڑا گناہ ہو اگر اس سے توبہ کر لی جائے اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دیتا ہے اور توبہ کرنے والے کو عذاب آخرت سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہم توبہ کرتے پھر مطلب نفس و شیطان کی شرارتیں غالب ہو جاتی ہیں، تو اپنی بے کسی بے بسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر لیں۔ بڑی کوششیں گناہ
کی رہے آہ ناکام ہم، یا الہی رہے آہ ناکام ہم، یا الہی مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے، پے تاجدار حرم یا الہی، پے تاجدار حرم یا الہی۔ تو اللہ ہمیں ایسا بندہ بنائے جیسا بندہ تجھے پسند آ جائے، جیسا بندہ اسے پسند آتا ہے۔ ہم نمازی بن جائیں، ہم عبادت گزار بن جائیں، ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ہم سچے بن جائیں، ہم با اخلاق بن جائیں، ہمیں جھوٹ سے نفرت ہو جائے، ہمیں گالی گلوچ سے نفرت ہو جائے، ہمیں بد نگاہی سے نفرت ہو جائے، ہمیں شراب سے نفرت ہو جائے، ہمیں چرس سے نفرت ہو جائے، مختلف قسم کے جو نشے ہیں ان سے نفرت ہو جائے، اچھی صحبتوں سے پیار ہو جائے، ہم ایسے بندے بن جائیں جیسے بندہ رب تعالیٰ کو پسند آتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، توبہ، سچی توبہ کر لیں، کہ معلوم ہوا کہ توبہ کرنا بہت ہی بہترین اور پسندیدہ کام ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے توبہ کی ترغیب دلائی، اس کی فضیلت بیان فرمائی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ تو اس آیت مبارکہ میں وارد لفظ نصوح کا معنی اللہ عز و جل کے لیے ایسا خالص ہونا ہے کہ کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جب توبۃ نصوحا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی برے عمل سے ایسی توبہ کرے کہ پھر کبھی اس گناہ میں نہ پڑے۔ اللہ نصیب کرے، اور اللہ ہمیں پکی سچی توبہ نصیب کرے کہ واقعی ہم تو ایسے بیکار قسم کے لوگ ہیں کہ توبہ کرتے پھر پسل جاتے ہیں۔ میں کر کے توبہ پلٹ کر پھر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ اللہ ماہ رجب کے صدقے ہمیں پکی سچی توبہ نصیب فرمائے کہ توبہ کی بڑی برکتیں ہیں، اور خاص کر یہ جو ماہ مبارک ہے نا رجب کا مہینہ، سبحان اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ مہینہ نصیب ہو گیا۔ اس مہینے کے بارے میں امیر اہل سنت اپنے رسالے کفن کی واپسی میں لکھتے ہیں کہ رجب، یہ رجب کا مہینہ ہے نا، رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے، اس کے معنی ہے تعظیم کرنا، اس کو العصب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ماہ مبارک یعنی اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہوتا ہے، عبادت کرنے والوں پر قبولیت کا کہ انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے الاسم یعنی بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، رجب المرجب کی بہاروں کی تو کیا بات ہے کہ مکاشفۃ القلوب میں حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں، را،
جیم با، را جیم با، فرماتے ہیں کہ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم، اور با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی۔ گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ اور یہ اتنا پیارا مہینہ ہے، اس میں ایسی برکتیں ملتی ہیں۔ امیر علیہ سنت اس ضمن میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، کہ ایک شخص کسی عورت کے عشق میں مبتلا تھا اور اس سے ملاقات کا خواہش مند تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ وہ عورت کسی طرح اس کے قابو میں آ گئی، قریب تھا کہ وہ اس سے برائی کا ارتکاب کر بیٹھتا۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ تو اس نے محسوس کیا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ یہ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو عورت نے جواب دیا کہ رجب کا۔ یہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا، گندے کام سے باز رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کرو۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اللہ عز و جل کا حکم، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو دیکھا آپ نے کہ رجب المرجب کی تعظیم کرنے سے جب ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی ہے، تو جو مسلمان رجب المرجب کا احترام کرے اس کو نہ جانے کیا کیا انعامات ملیں گے۔ نمازیں پڑھے، ذکر و اذکار کرے، جو غلطیاں سرزد ہوئی آئے تو صحیح، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع تو کرے۔ ہوتا ہے بعد اوقات عمر گزر جاتی ہے، یار اتنی عمر گزر گئی نمازیں نہیں پڑھی۔ رب کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظمتوں اور رحمتوں کا تو کیا ہی بیان ہو کہ توبہ کا بڑا زبردست انعام ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اس پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہر نیک عمل قبول فرما لیتا ہے، اس سے سرزد ہونے والا ہر گناہ بخش دیتا ہے، معاف ہو جانے والے ہر گناہ کے بدلے جنت میں اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کے بدلے اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے اور حوروں میں سے ایک حور سے اس کا نکاح فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے، توبہ کرے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو بخش دے، میری معذرت قبول فرما۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور یہ نفس و شیطان یہ تو شرارت کرتے ہی ہیں، ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتے ہی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے جب ابلیس نے، شیطان نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، رب کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ آئے تو صحیح، نیکی کی طرف آئے تو صحیح، اپنی زندگی کا کوئی مقصد جانے تو صحیح۔ کیا ہم نمازیں پڑھنی ہے اور پھر اپنے علاقوں کی مسجدوں کو آباد کرنا ہے؟ جی ہاں، آپ دیکھیں جو خاص کر ہمارے اطراف گاؤں سے جو اسلامی بھائی آئے ہیں
آپ کو آپ کی مسجدیں دیکھ کے دل نہیں کڑتا ہے؟ کہاں ہے نمازی؟ کہاں ہے نمازی؟ مسجدوں میں تالے لگا دیے گئے، جانوروں نے ڈیرے ڈال دیے، شرابیں، چھوٹے چھوٹے بچے شرابیں پی رہے ہیں، برائیوں کے کام بالکل سرے عام ہو رہے ہیں، سود کا لین دین ہو رہا ہے، بے حیائی کے معاملات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم کوئی نوٹس نہ لیں، ہم اس کے لیے کوئی کوشش نہ کریں۔ سارا دن فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر، ٹھیوں پر بیٹھ کر گندے گندے گانے، فلمیں دیکھ کر، ہوٹل دیکھیں بھرے پڑے، ہوٹل بھرے پڑے، گندی گندی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں وہاں پر، چائے پینے گئے تو 3 4 گھنٹے بیٹھے ہوئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول جو ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی ترغیب دلاتا ہے، تو نیکیاں پھیلانے کی بھی تعلیم دیتا ہے، گناہ سے بچنے کا بھی درس دیتا ہے، تو دوسروں کو گناہوں سے بچانے کا بھی جذبہ دیتا ہے۔ تو حوصلہ بڑھائیں، ہمت کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے بھی اور دوسروں کو نماز کی دعوت بھی دیں گے انشاءاللہ، مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، مسجد برو تحریک، اور رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیں، ہاتھ اٹھا کر، رو رو کر۔ اور یہاں تو 3 دن اجتماع ہے، 3 دن اجتماع ہے، رات بھی الحمدللہ اسلام میں جمع ہوئے، نماز تہجد پڑھی، مناجات ہوئی، پھر کئی اسلامی نے سحری کی، الحمدللہ روزے رکھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ وہ معاشرے کا وہ حال ہے کہ رمضان میں روزے لوگ نہیں رکھتے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں رجب کے روزوں کی ترغیب مل رہی ہے، سحری اجتماعات رکھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، افطار اجتماعات کیے جا رہے ہیں، رمضان کی یادیں منائی جا رہی ہیں۔ تو آئیں ہمت کریں، اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اپنے آپ کو رچا بسا لیں، اور خالی اوپر سے نہیں۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا، جو مدنی چینل بہت اچھا ہے جناب، بہت اچھے سلسلے آتے ہیں، بہت اچھے سلسلے آتے ہیں، آپ نے مدنی چینل شروع کرایا کسی گھر میں؟ دعوت اسلامی بہت اچھا کام کر رہی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے، آپ کا کیا حصہ ہے؟ جی میں اتنے لاکھ روپے دے دیتا ہوں، ہمیں آپ کے پیسوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن آپ کی بھی تو ضرورت ہے۔ افراد زیادہ ہوں گے تبھی تو بھائی مسجد بن جائے گی، درس کون دے گا؟ ہمیں دینا ہے۔ اپنی مارکیٹوں میں فیضان سنت کا درس کون شروع کرے گا؟ ہمیں شروع کرنا ہے۔ جہاں لوگ جمع ہوں تو ان کو جمع کر کے نیکی کی دعوت کس کو دینی ہے؟ ہمیں دینی ہے۔ کھیل کود میں جو مصروف ہے، اذان ہو گئی، ان کو مسجد کی طرف کون لے کر جائے گا؟ ہم لے کر جائیں گے۔ اتنے ڈگریاں حاصل کر لی، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، ان کو کون پڑھنا سکھائے گا؟ انشاءاللہ ہم سکھائیں گے۔ ہم درست قرآن پڑھنا سیکھیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے۔ تبدیلی اسی طرح آتی ہے۔ معاشرے میں نیکی کا کام بڑھانا ہے، سنتوں کا پیغام عام کرنا ہے۔ جو مسلمان نیکی کے راستے سے دور ہیں، انہیں نیکی کی دعوت پہنچا کر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر کے ان کو مسجدوں کی طرف لانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہم کام کریں گے تو ہی ہوگا؟ نہیں، اللہ جس سے چاہے کام لے لے، لیکن ہم دعا کرتے کہ یا اللہ اس نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے کام میں ہمیں قبول فرما، ہم قبول ہو جائے، ہمارے بچے قبول ہو جائے، ہمارے گھر بار قبول ہو جائے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنے والا بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب ہے۔ حضرت عتبۃ الغلام یہ نوجوان تھے، اور توبہ سے پہلے فسق و فجور میں، شراب نوشی میں مشہور تھے۔ ایک دن سیدنا حسن بصری کی مجلس میں آئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کر رہے تھے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ تو آپ نے اس قدر مؤثر بیان فرمایا کہ لوگوں پر گریا یعنی رونا طاری ہو گیا۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا یا سیدی، کیا اللہ عز و جل مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ تو شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ تیری توبہ بے شک قبول فرمائے گا۔ جب عتبۃ الغلام نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، سارا بدن کانپنے لگا، چلائے، غش کھا کر گر پڑے۔ جب انہیں ہوش آیا
حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے قریب آئے، یہ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے رب العرش کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ گناہگاروں کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے گرجنے والا جہنم ہے، جس میں گرج ہوگی، جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا۔ پس اگر تو آگ پر صبر کر لے، اگر تو آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر لے، ورنہ نافرمانی سے دور ہو جا۔ تو نے جو گناہ کیے ہیں ان میں تو نے اپنے نفس کو پھنسا دیا، اب نجات کے لیے کوشش کر۔ عتبۃ الغلام رحمت اللہ تعالی علیہ پر رقت طاری ہو گئی، جب افاقہ ہوا کہنے لگے: اے شیخ، مجھ جیسے کمینے کی توبہ بھی رب کریم قبول فرمائے گا؟ شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا: کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی توبہ اور معافی قبول فرماتا ہے۔ سیدنا عتبۃ الغلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے 3 دعائیں کی: اے میرے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی، میرے گناہ معاف فرما دیے، تو مجھے ایسی سمجھداری، ایسی یادداشت عنایت کر کہ علوم دین قرآن کریم سے جو سنوں حفظ یعنی یاد ہو جائے۔ نمبر 2، اے اللہ، مجھے پرسوز آواز کے اعزاز سے نواز کہ اگر کوئی پتھر دل بھی میری قرات سنے تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ تیسرا، اے اللہ، رزق حلال عطا فرما، وہاں سے روزی عطا کر جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرمائیں، ان کا حافظہ مضبوط ہو گیا۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے، ان کی تلاوت سن کر گناہگار توبہ و تائب ہو جاتے، اور ان کے گھر میں روزانہ سالن کا 1 پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی، پتہ نہیں چلتا تھا کون رکھ جاتا ہے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ زندگی ہے بہت مختصر، اگر تصور کریں تو واقعی ہمیں یاد آئے گا کہ کئی ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے دنیا سے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے۔ اور واقعی جب انسان کی پیش نظر قبر ہو جاتی ہے، جب آخرت کا معاملہ پیش نظر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو دنیا کی رنگینیوں میں مزہ نہیں آتا ہے۔ آج تو فلمیں نہیں چھوٹتی ہے نا، بدنگاہی نہیں چھوٹتی ہے، آج برے دوستوں کی صحبت نہیں چھوٹتی ہے، لیکن جس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے، کب مرنا ہے پتہ نہیں ہے، کیا معلوم آج کا ہی دن ہمارا آخری دن ہو، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے دنیا سے ہم چلے جائیں، رات جنازہ ہو رہا ہو ہمارا، کل کا یہ دن اس وقت ہم قبر میں ہوں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو جب یہ پیش نظر ہوتا ہے نا، تو پھر دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، آخرت کی معاملہ پیش نظر ہو جاتا ہے، پھر نیکی کی طرف، عبادت کی طرف دل لگتا ہے۔ ورنہ آج تو کوئی کتنا ہی کہے ہمارے قدم نمازوں کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، ہمیں نماز سیکھنے کا شوق ہی نہیں بڑھتا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ یار میں اتنا بڑا ہو گیا، مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی، مجھے 6 کلمے یاد نہیں، مجھے دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں کیسا مسلمان ہوں، مجھے شریعت کی باتیں نہیں پتہ ہے۔ تو ہمت کریں، حوصلہ کریں، اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ایسا وابستہ کریں کہ پھر دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کا شوق نصیب ہو جائے، نمازیں پڑھنے، دوسروں کو پڑھانے کا شوق نصیب ہو جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی یہ زندگی بے حد مختصر ہے، اور موت آتی ہے تو بڑے بڑے پہلوان چلے جاتے ہیں، خوبصورت نوجوان چلے جاتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی موت کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیکی کے کاموں میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ ایسی بے شمار مدنی بہاریں، منڈی بہاؤالدین یہ پنجاب کا ایک شہر ہے، ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی رنگ چڑھنے سے قبل فیشن کی ہلاکت خیز وادیوں میں بھٹک رہا تھا، عجیب و غریب تراش خراش والے کپڑے پہنتا تھا، ہما وقت دل و دماغ پر فیشن کا بھوت سوار تھا، الغرض یاد الہی سے یکسر غافل، دنیا کی رنگینیوں میں شاغل زندگی کے قیمتی لمحات برباد کر رہا تھا۔ اسی میں ہی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کی انفرادی کوشش کام آ گئی، اور اس طرح سے وہ کوششیں کرتے رہے، جیسے آج یہاں پر آپ کو 3 دن کے اجتماع کے لیے لائے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اعتکاف کی تیاریاں ہو جاتی ہیں، تو اسلامی میں نے اس نوجوان پر کوشش کی تو الحمدللہ وہ اعتکاف کی سعادت مل گئی۔ اب جو نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے نا، اسی میں ہی دل مائل ہوتا ہے عبادت کی طرف، کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار میں تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا،
یہ کیسے نیک لوگ ہیں کہ جن کے صدقے مجھے تہجد کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے؟ میں تو جناب جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ تو دیکھو یار نوافل پڑھا رہے مجھے، کیسا شوق ہے، کیسے مدنی ماحول ہے۔ تو ان کا دل بھی مائل ہوا، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی، امیر اہل سنت سے بیعت کا شرف حاصل کیا، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے، اور آج الحمدللہ داڑھی شریف بھی ہے، امامہ شریف بھی ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکی سچی توبہ نصیب فرمائے اور نیکی کے کاموں میں ہمارا دل لگ جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں دل لگے تو اس کے لیے صحبت یہ بہت ضروری ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب 3 دن تو یہاں رہے اور چوتھا دن پھر اپنے وہی معاملات، ایسا نہیں۔ تو ذہن بنا لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر بڑے عزم و جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس ماہ رجب کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، تو نیت کریں کہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی قضا نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، گالی گلوچ نہیں کریں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، انشاءاللہ نیکی کے کاموں میں حصہ لیں گے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ الحمدللہ اس اجتماع کے اختتام پر ہمارا نماز کورس شروع ہوگا، 7 دن کا فیضان نماز کورس۔ ماشاءاللہ اگر نماز درست کرنی ہے 7 دن دے دیں، پورا طریقہ کار، نماز کے اندر کیا پڑھتے، سارے معاملہ، ذکر و اذکار، یہ سب سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور بھی کورسز ہوں گے انشاءاللہ، اس کا بھی بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، فیضان مدینہ میں جمعہ کی پہلی اذان ہو رہی ہے، اس پہلی اذان کا جواب دیں اور ثواب لوٹیں۔ ہر کلمے پر انشاءاللہ 2 لاکھ نیکیاں حاصل ہوں گی۔ تربیت اجتماع میں شامل یہ تو خاص کر عادت بنا لیں، تاکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی عادت ہو اور اذان کا جواب دینے کا جذبہ نصیب ہو جائے۔